بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مرد اور عورت کی جنس کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے، جسے ہم خواجہ سرا، ہجڑا، خسرا، زنخا جبکہ عربی میں مخنث کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اشرف المخلوقات میں شامل اس تیسری جنس کو کیوں مخاطب نہ کیا؟ شادی شدہ جوڑے کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہو جاتے ہیں؟ دوستو، کیا خواجہ سرا سے اسلام میں شادی کی اجازت دی گئی ہے؟ آج ہم اس سوال کا جواب جانیں گے۔ دوستو، بے شک اللہ پاک ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں اس تیسری جنس کا ذکر نظر انداز کر دے؟ یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو کہ مذہبی اور معاشرتی اکابرین نے ہمارے اندر پیدا کی ہوئی ہے۔ آئیے اس مسئلے کے حل کے لیے مشہور سائنسدان ہیری کلن فیلٹر کی تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ دوستو، اس نے ایک بیماری دریافت کی جس کا نام اس نے اپنے نام پر کلین فیلٹر سنڈروم رکھا۔ اس بیماری کے مطابق عورت اور مرد کی طرح خواجہ سرا کو تیسری جنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے ہی روپ میں پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے بچہ اندھا، گونگا اور بہرا پیدا ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کروموسومز ایکس اور وائی کی تعداد کے عدم مطابقت کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین بھی نہیں ہو پاتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر اب نارمل پیدا ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا 2 کرومیٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر ایک انسان میں 40 کرومیٹین پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کروموسومز کی تبدیلی کے وقت مردوں میں ایک زائد کرومیٹین ایکس پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح مردوں میں 40 کی بجائے 47 کرومیٹین بن جاتے ہیں۔ دوستو، سائنسدانوں کے مطابق ہر 500 میں سے ایک مرد یہ 47واں کرومیٹین پیدا کرتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے وقت اگر یہی 47واں کرومیٹین کو کہ باپ کی طرف سے ایکس ایکس یا ایکس وائی کی شکل میں ماں کے کرومیٹین ایکس سے جوڑا بنا لے تو بچہ پیدائشی طور پر ٹرانسجینڈر پیدا ہوتا ہے۔ دوستو، یہاں یہ بات واضح کر دے کہ ماں کی طرف سے ہر صورت میں ایک ہی کرومیٹین ایکس آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں میں سے کسی ایک نے آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے ماں کو دونوں ایکس اور وائی کرومیٹین مل جائے تو پھر وہ ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر ایک ایسا بچہ پیدا کرتے ہیں جس کی ساری زندگی سزا بچے اور ماں کو دی جاتی ہے، جبکہ یہ تحفہ تو باپ کا ہوتا ہے۔ دوستو، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے امام ابو الفرق طرطوسی کتاب تحریم الفواحش میں حضرت ابن عباس سے ایک روایات نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہجڑے جنات کی اولاد ہے۔ کسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی سے مباشرت کرنے سے منع کیا ہے۔ جب آدمی حالت حیض میں بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان عورت کی طرف آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو دعا پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ تو اس طرح شیطان انسان کو کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی سورۃ الشورى میں اللہ اپنی حاکمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں اور جسے چاہتا ہے ملا جلا عطا کرتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، وہ تو جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ دوستو، اب ہم تیسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ہجڑے سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بات یہاں یہ ہے کہ ہجڑے کوئی الگ مخلوق نہیں
بلکہ وہ بھی انسان ہی ہیں۔ خلقی اوصاف کے اعتبار سے ان میں سے بعض مردانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں اور بعض زنانہ اوصاف سے۔ یہ انسان کی تخلیق کے وہ عیب ہیں جو اللہ نے ان میں ایسے ہی رکھے ہیں جیسے ہم بعض لوگوں کو انسانی اعضاء سے معذور پاتے ہیں۔ یہ نقائص امتحان کے لیے انسان میں رکھائے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو کہ معذور ہونے کے باوجود کامل عقل شعور رکھتا ہے تو اس کا امتحان صبر کا امتحان ہے، یعنی جس شخص میں مرد و عورت کی علامات بالکل مساوی برابر ہوں، اسے لڑکے یا لڑکی کا نکاح شرعاً جائز نہیں۔ البتہ خنثی غیر مشکل، یعنی وہ خنثی کہ جس میں مردانہ قوت اور علامات غالب ہوں، تو شرعاً مرد شمار ہونے کی وجہ سے اس کا کسی لڑکی سے نکاح، اور اگر اس میں زنانہ صلاحیتیں اور علامات غالب ہوں تو اس کا کسی مرد سے نکاح شرعاً بھی جائز اور درست ہوگا۔ ایک دفعہ ایک شخص باب العلم امیر المومنین حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میرا بھائی ایک خواجہ سرا کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ جب ہم نے اس کو اس مکر و عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی تو اس نے اس مخنث سے شادی کر لی۔ اب آپ بتائیے کہ یہ نکاح جائز ہے کہ نہیں؟ جب یہ معاملہ حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سرا سے پوچھا اور خواجہ سرا نے بتایا کہ مجھ میں مرد اور عورت دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، مجھے ماہواری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ تو حضرت علی نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس خواجہ سرا کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کریں، اگر بائیں جانے والی ایک پسلی کم دکھائی دے تو پھر اس کو مرد سمجھا جائے گا، ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے گا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ خواجہ سرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ صادر فرمایا کہ اسے مرد شمار کیا جائے اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے۔ اس طرح خواجہ سرا کی وراثت کا بھی مسئلہ ہے، اگر تو وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا، اور اگر عورت کے مشابہ ہے تو عورت کا حصہ پائے گا۔ افسوس کہ ہمارا معاشرہ جو کہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے، اس میں انہیں عزت و احترام حاصل نہیں جو کہ مردوں کو حاصل ہے۔ اسلام میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے ہجڑے بچوں کے لیے وراثت میں حصہ رکھا گیا ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے والدین کو شعور دینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں اسے گھر سے نکالنے کی بجائے معذور سمجھ کر معاشرے کا کارآمد شہری بنانا چاہیے۔ اس سلسلے میں دوسری اور بڑی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے کہ ان پر جو کام کاج کے دروازے بند ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ سڑکوں پر بھیک مانگتے مجبور ہو جاتے ہیں، وہ ختم کی جائے۔ دوستو، اس سلسلے میں قانون تو موجود ہے لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ بہرحال ہماری آج کی ویڈیو اسی سلسلے میں ایک کاوش تھی کہ ان لوگوں کو وہ حقوق دلوائے جائے جو کہ باقی تمام شہریوں کو حاصل ہیں، اور میری طرف سے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ان کی آپ سب بھی احترام کیا کریں۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔